جی بریک سے آ گئے واپس اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں، صبح بخیر۔ بات کریں گے ڈیجیٹل دنیا کی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب تک ہم اس ڈیجیٹل دنیا سے واقفیت نہیں رکھتے اس وقت تک ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جس طرح ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہمارے کام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ مگر جو ہماری ینگسٹرز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی آئی ٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل دنیا میں نہ صرف اپنے ملک میں کام کریں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے اپنے کام کریں، فری لانسنگ کے طور پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم امریکہ، یورپ، ہر جگہ پہ جو ہے نوجوان کام کر سکتے ہیں۔ تو بھئی نوجوانوں کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع تو اس سب نے پیدا کر دیے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے، کوئی فوٹوگرافر ہے، کوئی ریسرچ رائٹر ہے، تو کوئی کوڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔ مگر فری لانسنگ کے سنہرے مواقع کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور حاصل کر بھی رہے ہیں اس سے فائدے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا خطرہ جو بہت زیادہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ جو معاشی نقصان زیادہ تر ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے وہ تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جیسے ہی کوئی فون کال کرتے ہیں تو ہمیں ایک میسج آتا ہے کہ اس کے لیے الرٹ رہیں کہ اپنا کوئی بھی ڈیٹا یا اپنی کوئی بھی پرائیویٹ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو شیئر کرنے سے پہلے جو ہے یہ ضرور دیکھ لیں کہ جن سے آپ شیئر کریں وہ آپ کے لیے کتنے اتھینٹک ہیں یا نہیں۔ اس سب پہ آج ہم بات کریں گے، اور خاص طور سے یہ کہ اس سب نے جتنا آپ کے آن لائن کام کو آسان کیا ہے، تو اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو کتنا یہ مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عمر صاحب، ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں، سی ای او ہیں بی ڈیجیٹل لائز کے۔ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم عمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور صبح بخیر آپ کو۔ صبح بخیر۔ عمر صاحب یہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، خاص طور سے یہ ہو کہ جو جس کے لیے پوری قومی سلامتی، آپ کے ملک کی سلامتی جو ہے وہ اس میں آئے، اور خاص طور سے حکومت کی جانب سے کوئی میسج آنے لگ جائے، اور فون کال کے تھرو ہم تو دیکھ رہے ہیں نا اب یہ میسج آتا ہے، تو کیا واقعی یہ اس میں حقیقت ہے کہ کوئی نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہیں پہ بھی اپلائی کرنے سے پہلے؟ نہیں بالکل ضروری ہے یہ بات ہی کہ ہمیں ہر چیز کو انالائز کرنا چاہیے، چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے، کتنی سیکیورٹیز کا وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بریچ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب فرض کریں اس ایگزامپل یہ چیز اس طرح سے بھی شروع ہوئی ہے کہ جب پچھلی جو ہماری ابھی تھوڑی سی جنگ یا وار کا تھوڑا سا جو چل رہا تھا، ان دنوں میں لوگوں نے وہ اب کانوائز جا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپ اپنے اداروں کی موومنٹ آپ بتا رہے ہو لوگوں کو، یہ دس از ویری ڈینجرس۔ تو یہ سب چیزیں اس پیراہن میں بھی ہیں کہ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کی چیزیں ہیں، جو ساری چیزیں ان کو ہم کیوں دکھائیں کسی کو کہ یہ کچھ سیکیورٹی۔ بات یہ ہے عمر صاحب، جب سے ڈیجیٹل دنیا میں ہم داخل ہوئے نا اور اتنے ایڈوانس ہو گئے، ہر چیز جو ہے آپ کے ایک ٹچ پہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جتنا سوشلائزیشن ہم اس سے کر رہے ہیں نا وہ ہم آپس میں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو وجہ ہے نا، یہ تو ہم بس کنفائنڈ ہو گئے ہیں کہ بس موبائل کی اسکرین تک یا بس اسی میں رہ گئے ہیں۔ ہم آپس میں دوستیاں یاریاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اس چکر میں کہ بھائی وہ بس موبائل پہ بات کر رہے ہیں، موبائل پہ لگے۔ تو ابھی آپ کیونکہ اس دنیا میں آپ ایکسپرٹ ہیں، کیا کہیں گے ہمارے ینگسٹرز کو کہ کس طریقے سے جو ہے اسٹیپ لیں؟ کوئی بھی دیکھیں یہ اچھے مواقع ہیں نوکریوں کے آپ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے گھر بیٹھ کے آن لائن کام کریں، جب سے کووڈ آیا اس کے بعد تو اور زیادہ یہ جو ہے اور یہ چیز بڑھ گئی، تو یہ تو اچھی چیز ہے نا، اس کو ہم کس طریقے سے اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اصل چیز اس میں جو آپ نے بالکل صحیح بات بولی کہ ہمیں اصل میں اس چیز کو اصل میں فائدہ اٹھانا ہے جی۔ اور اس کا ریزنز ایک اور میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف یہ کہ فری لانسرز جو ہیں جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم لوگ بزنس اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے، سارا کچھ ہے، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ بس یہ کہ اب ایک پازیٹیو ہمارے پاس وائب یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، مگر پرائس کو لے کے نا ہم وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بھی ہم لوگ کام کر دیں گے، پھر کوالٹی کے اوپر بات خراب ہوتی ہے۔ اچھا اس میں پاکستان کی انٹیگریٹی کا بھی وہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کام دیا تھا، کام اچھا نہیں ہوا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں کہ پاکستان کا نام بھی خراب نہ ہو۔
کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی دیں آگے. جی جی پیسے چاہے ہم اس سے اچھے لے لیں. اچھا پیسوں کی بات اگر ہم کہتے ہیں تو اس وقت انڈیا کے اوپر ٹرمپ نے جو US کی مارکیٹ ہے وہاں سے ٹیرفس بڑھا دیے, آلموسٹ ڈبل کر دیے. تو اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ پڑے گا. ہمارے فری لانسرز کے لیے اچھا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہاں پہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ماضی میں کہ اس طرح کی کوئی خفیہ معلومات جو ہے ہمارے ینگسٹرز نے شیئر کر دی ہو جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے میسیجز اب حکومت کو دینے پڑ رہے ہیں کہ ہاں نہیں وہی میں آپ کو ایگزامپل دیا نا کہ جس طرح کہ وہ کانوائے جا رہا ہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دی, تو وہ دیٹ از ویری کروشل تھنگ. لیکن عمر صاحب یہاں پہ چلیں وہ تو آپ نے ایک ویڈیو بنا کے بھیج دی, ابھی جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں آپ کہیں پہ کچھ بھی اپلائی کر رہے ہو, کوئی بھی فارم فل کر رہے ہو, اس میں آپ کو اپنی تمام جو ہے انفارمیشن دینی ہے. ڈیٹا کے بغیر تو کہیں بھی جو ہے آپ کنٹینیو نہیں کر پاتے نا پھر اس فارم کو جو بھی آپ فل کریں. تو اگر اس طرح کے ڈیٹا ہم شیئر کر رہے ہیں یا کوئی کمپنی ہم سے مانگ رہی ہے تو ہمیں اس میں کس چیز کی احتیاط رکھنی ہے, کون سا ڈیٹا ہمیں شیئر کرنا چاہیے اور کون سا نہیں؟ نہیں دیکھیں ڈیٹا کے اوپر جو ہے جس طرح نادرا کا ڈیٹا ہے, جو بھی چیزیں ہم اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں دیں. اب کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشنز اگر کوئی مانگتا ہے وہ نہیں شیئر کرنی چاہیے, وہ دیٹ از اے اسکیم. اب یہ پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشنز لے رہے ہیں, آپ کے CVV جو نمبرز ہوتے ہیں وہ بیک اینڈ وہ سب پورا لے رہے ہیں. وہ چیز کوشش بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. یعنی کہ ایون بینکس جو ہیں وہ بھی آپ کو یہ بار بار بولتے ہیں, اور پاکستان الحمدللہ اس معاملے میں بہت اسٹرانگ ہے کہ ہماری سیکیورٹی بینکنگ سیکیورٹیز بہت اسٹرانگ ہے. مگر لوگوں کے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنی یہ اس طرح کی انفارمیشنز نہ دیں. یہاں پہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ کام کر رہے ہیں اتنے عرصے سے. نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ جاب کہیں آپ کو آتی ہے فری لانسنگ کی جاب, تو آپ کو کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ اس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ جعلی تو نہیں ہے, کوئی غلط لوگ تو نہیں ہے, کس طرح پتہ چلے گا اس کے بارے میں؟ ہاں اچھا دیکھیے فری لانسنگ کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر بہت سارے اس طرح کے اسکیمز ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوئے, میں نے بھی 2-3 جگہ دیکھا کہ کوئی ایگزامپل آپ اگر ہمارے نوجوانوں کو ہوتا یہ کہ اپنا ایکسپیرینس ہاں اس میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں کے لوگ زیادہ وہ میں افریقن کنٹریز ہیں کچھ خاص طور پہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں کافی چل رہی تھیں. وہاں کے لوگ آپ سے کام لیں گے اور پوچھیں گے اور وہ آپ ان کے پورا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں کافی لوگوں کے ساتھ. پلس یہ کہ اب تو ویسے جو سیکیورٹیز ہیں جو کہ اپ ورک ہے یا دوسرے جو ہیں ان لوگوں نے کافی سیکیورٹیز رکھی ہوئی ہیں, بٹ اسٹل آپ کو یو نیور نو. اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کے ریویوز کتنے ہیں, وہ کتنا اسپینڈ کر چکا ہے آلریڈی, کام ریگولر کر رہا ہے نہیں کر رہا. تو وہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. پہلے آپ کو اس کمپنی کے بارے میں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اپلائی کریں, کیونکہ آج کل ہر چیز آن لائن ہی ہو رہی ہے. انٹرویو آپ کا آن لائن ہو رہا ہے, ایک انٹرویو ہوتا ہے پھر دوسرے انٹرویو کے لیے آپ کو جو ہے کہا جاتا ہے, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اس دوران جو کمپنی کے بارے میں اچھے سے جان لیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر کسی کو ایسی کوئی مشکوک آفر موصول ہو یا کچھ, تو وہ کہاں رپورٹ کر سکتا ہے کہ بھائی اسے پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں یہ کچھ غلط ہے؟ تو ہاں یہ جو ہماری گورنمنٹ کے جو FIA کے جو ہمارے نمبرز ہیں یا جو چیزیں ابھی یہ انہوں نے دیے ہوئے بھی ہیں اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ رپورٹ کریں, تو وہی زیادہ بہتر رہے گا کہ آپ وہاں پہ آپ اگر اور کچھ نہیں بھی مل رہا نا, اگر آپ CPLC میں بھی اگر آپ رپورٹ کر دیں گے تو وہ بھی آپ کو وہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ CPLC کا تو نمبر سب کو پتہ ہے 15 پہ آپ نے وہ کر کے وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم انٹرنیشنلی اگر کام کریں یا دوسرے ممالک میں اپلائی کریں, کیا یہ جو اسکیمز ہیں صرف بیرون ملک تک ہی ہیں یا پھر اندرون ملک بھی اس قسم کی جو ہیں چیزیں ہو رہی ہیں؟ اور بہت زیادہ کر رہے ہیں, اندرون ملک بھی بہت زیادہ اسکیمز آ رہے ہیں اس طریقے سے, آپ کی انفارمیشن لینے کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کریں. اور یہ چیز پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ اچھا پاکستان کے کن علاقوں میں کن جگہ پہ زیادہ ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ پنجاب سائڈ پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ چیز ہے. آنیسٹلی ویسے زیادہ تر آیا تو یہی ہے کہ پنجاب سائڈ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں, مگر کوئی یو نیور نو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں سے آ رہا ہے, اب کہیں بھی ہو سکتا ہے, انٹیریئر سے بھی آ سکتا ہے, سندھ سے بھی آ سکتے ہیں, بلوچستان سے بھی, پشاور سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ ہے یہ چیز پاکستان میں بھی بہت زیادہ, آپ کو مہینے میں 1-2 کال جس طرح کی آ جاتی ہیں. مجھے خود بھی 2-3 دفعہ اس طرح سے کالز آئی ہیں اور وہ پتہ چل جاتا. اب دیکھیں آپ کو ہوشیار ہونا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایسی آپ سے بات کر رہا ہے اور
اتنے اچھے طریقے سے بات کر کے آپ کو ایسے ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو لگے گا اچھا ٹھیک ہے، مگر آپ کو بہت اسمارٹ پلے کرنا پڑے کہ گا. آپ جب تک اسمارٹ پلے نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے آپ ایگزیکٹلی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، نقصان ہی نقصان اٹھائیں نہیں گے. اٹھائیں بہت گے. شکریہ عمر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا، اور خاص طور سے ہماری یوتھ کو جو کہ آپ نہ صرف اپنے ملک کے لیے کام کریے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور یہی بات جس طرح ابھی عمر صاحب نے کہی کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اس طرح کالز آتی ہیں کچھ، تو آپ کو بہت اسمارٹلی کام کرنی ہے. آج کل کے دور میں اس سے یہ بھی ایگری کریں گے اور آپ بھی کہ اگر آپ 4 لوگ فیملی کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میں سے 2 لوگوں کے ساتھ لازماً ایسی نہ کوئی ڈیٹا شیئر کرنے والی بات یا کالز ضرور آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اپنے ایکسپیرینس جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہا کریں تاکہ جو ہے آپ کسی کو آپ نقصان نہ اٹھائیں اور کوئی آپ سے فائدہ نہ اٹھا سکے غلط طریقے سے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.